بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی کے تمام بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کافی دنوں کے بعد ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گلا شدید خراب ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی صحت و کاملہ عطا فرمائیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایمان، اتحاد، نظم، جو کہ ای او بی آئی کا سلوگن ہے، لیکن نہ ایمان کہیں نظر آتا ہے، نہ اتحاد کہیں نظر آتا ہے، اور نہ ہی نظم کہیں نظر آتا ہے۔ ای او بی آئی کا ادارہ ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے جس میں ایسے لوگوں کی کھیپ بھرتی کر دی گئی ہے جو ای او بی آئی کو اپنا ادارہ بالکل نہیں جانتے اور بائنی ہی ای او بی آئی کے ساتھ سوتیلی ماں سے بھی بدتر کا سلوک کرتے ہیں۔ اور ای او بی آئی کا ادارہ ہے کہ جس کے اندر 4,90,000 پینشنرز جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، کوئی 7-8 لاکھ 9 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے انشورڈ پرسن موجود ہیں، اور اسی طرح جو ہے امپلائرز بھی جڑے ہوئے ہیں، امپلائیز بھی جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ای او بی آئی کے اندر دن بدن روز بروز خرابی آتی جا رہی ہے، تباہی آتی جا رہی ہے، تنزلی آتی جا رہی ہے۔ ای او بی آئی کے ادارے کے اندر بھرتیاں جو ہے وہ بالکل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے افرادی قوت کی کمی ہے، فیلڈ کا کام رکا ہوا ہے۔ ای او بی آئی کو اپ گریڈ کرنا تھا، ابھی تک ای او بی آئی کا ادارہ اپ گریڈ نہیں ہوا۔ ریزلٹنٹلی جو ای او بی آئی کے وہ لوگ ہیں جو فیلڈ کا کام جانتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ای او بی آئی کے اندر کسی قسم کی کوئی بہتری آ جائے، کیونکہ اگر ای او بی آئی کے اندر بہتری آ گئی تو سب سے زیادہ جو متاثر ہونا ہے وہ فیلڈ افسر نے ہونا ہے، فیلڈ سٹاف نے ہونا ہے، کیونکہ وہی لوگ ہیں جو مارکیٹ میں جاتے ہیں، پیسوں کی کلیکشن کرتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور اوروں کو بھی مال کھلاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ادارہ کمپیوٹرائز ہو گیا تو ای او بی آئی کا ادارہ جو ہے بہت ترقی کرے گا، بہت آگے جائے گا۔ اور اگر اس کے رجسٹریشن کے پروسیس کو اور زیادہ آسان کر دیا جائے تو لاکھوں لوگ اور ای او بی آئی کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں۔ گزشتہ کئی مہینوں سے ایک انشورڈ پرسن جو خواہش رکھتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے ای او بی آئی کا انشورڈ پرسن بن جائے، یقین کرے اس کو فارم بھی کوئی نہیں دے رہا۔ فارم جو ہے وہ اس نے بڑی کوشش کی، کبھی وہ ریجنل آفس جاتا ہے، کبھی وہ علاقائی دفتر جاتا ہے، ہاں جی ابھی نہیں ہے۔ اچھا میرے پاس اس کا فون آیا کہ جناب مجھے دے دیں، تو میں نے کہا یار آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ کہتا ہے میں نے ڈاؤن لوڈ تو کر لیا ہے، لیکن اب اس کا پرنٹ نکالنا، پروسیس کرنا، ان پڑھ بندہ ہوں، میرے پاس اتنی فیسلٹی کہاں سے؟ فارم تو لیتا، بیٹے کے پاس لے جاتا، فل کر دیتا، فل کر کے میں واپس جمع کروا دیتا۔ بات بھی کسی حد تک درست ہے، کیونکہ پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ تقریباً ان پڑھ ہے، اور اب ان پڑھ لوگوں کو آپ یہ کہیں کہ وہ کمپیوٹر پہ جائیں اور پروسیس کریں تو یہ ناممکن کی حد تک مشکل کام ہے۔ لیکن اگرچہ یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال مسائل کا سامنا ہے۔ اچھا اس کے بعد جناب ای او بی آئی کی بورڈ آف ٹرسٹیز کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے، 7 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک نیا بورڈ آف ٹرسٹیز نہیں بن سکا، اسی سے گزارا چلائے جا رہے ہیں۔ 2 سال کے لیے وجود میں آیا تھا اور اسی کو جناب گھسیٹے جا رہے ہیں۔ ای او بی آئی کی پینشن میں اضافہ ایک ایسا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، اور آپ کہتے یہ ہے کہ جناب ایکچوریل ویلیویشن ہونی تھی، ایکچوریل ویلیویشن کی بجائے جناب وہ سیکیورٹی گارڈ کا فارم آ گیا ہے، سیکیورٹی گارڈ کا اشتہار آ گیا ہے۔ جناب سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت ہے ای او بی آئی کے ادارے کو، اور بھائی وہاں پر کون سا توپ خانہ کھلا ہوا ہے کہ جس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ضرورت ہے کہ جناب اگر ای او بی آئی کے کسی ادارے میں 3 4 5 باڈی گارڈ یا وہاں پر گارڈ موجود نہیں ہوں گے تو ای او بی آئی کی رقم لوٹی جائے گی۔ کون سے پیسے آپ نے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، کون سے آپ نے قیمتی کاغذات ہیں جو وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، جس انداز میں پاکستان کے ادارے میں فائلیں رکھی جاتی ہے، محافظ خانے ہم نے بھی دیکھے ہوئے ہیں،
محافظ خانوں میں کاغذوں کی جو عزت ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور جو ان کی حفاظت کا انتظام ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور پھر بستے کیسے پھینکے جاتے ہیں، کیسے اتارے جاتے ہیں، کیسے رکھے جاتے ہیں، وہ بھی ہم سے جو ہے وہ نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن ای او بی اے کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ کوئی ایک لفظ سے ظلم نہیں ہو رہا۔ ای او بی اے کے تمام لوگ جو وابستہ ہیں وہ ای او بی اے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اور ای او بی اے کو جو ہے وہ تباہی کے دہانے لے کے چلنے کے لیے اپنا مشن بنا چکے ہیں، اور وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو کا بنایا ہوا یہ ادارہ، یہ پودا، یہ خشک ہو جائے، پھل دینا بند کر دے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ای او بی اے کا ادارہ قائم ہونے کے لیے قائم ہوا تھا، یہ بکھرنے کے لیے، ٹوٹنے کے لیے، تباہ ہونے کے لیے قائم نہیں ہوا تھا۔ اس میں مزدوروں کی فلاح و بہبود ہے، بینیفیشرل ایکٹ کے تحت یہ بنا ہوا ہے، اس لیے اگر کوئی اس کو توڑنا چاہتا ہے وہ کوشش کر کے دیکھ لے۔ بہرحال ای او بی اے نہ ٹوٹ سکا ہے نہ ٹوٹ سکے گا۔ رہی بات جناب پینشن میں اضافے کی، تو وہ پچھلے 4 سال سے مطالبہ چل رہا ہے اور ابھی تک وہ مطالبہ پورا نہیں ہوا، اور وہ مطالبہ ہی کھڑا ہے، اور مختلف لوگ جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کوئی 30,000 بڑھوا رہا ہے، کوئی 40,000 بڑھوا رہا ہے، کوئی 30,000، کوئی 35,000، اور اب تو کہانی 50,000 کے بڑھاوے پہ بھی پہنچ چکی ہے۔ میں نے بڑے عظیم یوٹیوبر دیکھے ہیں جو یہ خبر دے رہے ہیں کہ جناب ای او بی اے کی پینشن میں 50,000 اضافہ ہوگا، اور میرے بھائی کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ خدا کے لیے جھوٹ مت بولیں، اللہ تمہیں ذلیل کرے، رسوا کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ یہ میں نے ان کے لیے بد دعا دی ہے جو اس طرح کی جو جعلی فرضی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ بھائی ای او بی اے کے اندر اضافہ ہونے جا رہا ہے، ہو کر رہے گا، ہوا نہیں ہے۔ دوبارہ سن لیں، ہو کر رہے گا، ہونا ہے، ہر صورت ہونا ہے، لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے، چونکہ ہم اس وقت مانیں گے جب بورڈ آف ٹرسٹی سے نکل کے کابینہ کے اجلاس میں باقاعدہ منظوری ہو جائے گی، اور پینشن میں اضافے کا آپ کا جو جائز مطالبہ ہے یہ پورا ہو جائے گا، تب ہم مانیں گے کہ ای او بی اے کی پینشن میں اضافہ ہو گیا ہے، ہو چکا ہے، مبارکباد بھی دیں گے، مٹھائی بھی کھائیں گے، کھلائیں گے بھی صحیح، لیکن تاحال ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگلی بات ایک اور بھی سنتے جائیں کہ ای او بی اے کے بعض پینشنرز بڑے پریشان ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ ان کی پریشانی کا یہ عالم کہ ان کے چولہے بجھ چکے ہیں، ان کی ہانڈیاں نہیں پک رہی ہیں، ان کی روٹیاں نہیں پک رہی ہیں۔ لامحالہ ای او بی اے کے بزرگوں کے ساتھ جن لوگوں نے یہ برا حال کیا ہے ان کے ساتھ بھی مستقبل قریب میں یہی برا حال ہوگا، بلکہ اس سے بھی برا حال ہوگا اور بدتر برا حال ہوگا۔ میں یہ آپ کو پیشین گوئی کر رہا ہوں، اس بنیاد پہ، اپنے علم کی بنیاد پہ، اپنے تجربے کی بنیاد پہ، اور اپنی جو اصول و قوانین ہیں ان کی بنیاد پہ کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن، نیوٹن کا بھی یہ اصول ہے، جتنی زور سے کسی کو مارو گے جواب بھی اسی زور سے آئے گا۔ اس لیے ای او بی اے کے بزرگوں کے ساتھ جو ناانصافی، بد اخلاقی، بد تہذیبی ہو رہی ہے یہ یا ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کا حساب تو دینا پڑے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں میں ایک ہی مطالبہ کروں گا کہ فوری طور پہ ای او بی اے کے پینشنرز کی پینشن میں کم از کم اجرت کے مساوی یعنی 25,000 روپے تک کا اضافہ کیا جائے، تاکہ ای او بی اے کے بزرگ بھی اطمینان کی زندگی گزار سکیں۔